ان یزیدیوں سے آپ مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو آقا حسین فرماتے ہیں کہ تم نے نہیں سمجھا میرے سوال کو، میں مدد اس لیے نہیں مانگتا تھا کہ مجھ پر کھانا بند ہے مجھے کھانا دو، مجھ پر پانی بند ہے مجھے پانی دو، میری جان بچاؤ، آؤ آؤ میری حفاظت کرو، نہیں نہیں، بلکہ میری نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ خیمہ یزید پر ایک پاک روح موجود ہے، اور اگر میرا نعرہ نہ لگا تو یہ پاک روح جو ہے جہنم کا راستہ اختیار کر لے گا، اس لیے میں اس روح کو بلا رہا ہوں کہ آؤ آؤ میرے نانا کی دین کی حمایت کے لیے آؤ، میرے نانا کی دین کی شریعت کے لیے آؤ، میرے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آؤ۔ امام حسین کا وہاں پر مدد مانگنا یہ مطلب تھا کہ ہے کوئی تم میں پاک روح جو میرے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس نعرے کو سمجھا تو کس نے سمجھا؟ حر بن ریاحی نے سمجھا۔ یہ حر بن ریاحی کون ہے جانتے ہیں؟ امام حسین کا سب سے پہلا جو راستہ روکا تھا یہی حر بن ریاحی تھا۔ 1000 کی فوج لے کر گئے، امام حسین کو گھیر لیا۔ امام حسین پر جو پانی بند کیا تھا یہ وہی حر بن ریاحی ہے۔ امام حسین پر جو کھانا بند کیا تھا یہی حر بن ریاحی ہے۔ امام حسین نے نعرہ لگایا، ہے کوئی تم میں جو میرے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے میری مدد کرے؟ تو امام حسین کے اس نعرے کو جو ہے یہی حر بن ریاحی نے سمجھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور یزیدی خیمے سے نکلا، امام حسین کے قدموں میں آ کے گرا ہے۔ یزیدی سمجھ رہے تھے حر بن ریاحی بہت چلاک و مدبر انسان ہے، گیا ہے حسین کو پٹا کے لائے گا، حسین کو منا کے لائے گا، آج حسین ظلم یزید کے سامنے اپنا سر جھکا دے گا۔ لیکن دیکھا تو کیا دیکھا کہ یزید کے خیمے سے نکلا ہے یہ شخص اور امام حسین کے قدموں میں گرا اور کہا، اے ابن رسول اللہ، میرے وجہ سے آپ پر کھانا بند ہے، میرے وجہ سے آپ پر پانی بند ہے، کربلا کی مصیبت جو ہے میرے وجہ سے آئی ہے۔ اے میرے آقا حسین، آپ نے بلایا ہے آپ کے نانا کی دین کی حمایت کرنے کے لیے، آپ کے نانا کی دین کو بچانے کے لیے، آپ کے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، یزید کے جیل پر جانے کے لیے میں تیار ہوں۔ یا حسین، اگر آپ میری خطا معاف کر دیں گے تو آپ کی نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے ہم یزیدیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام حسین نے کہا، اے حر بن ریاحی، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے اور حر کا معنی ہی ہوتا ہے آزاد۔ اگر امام حسین وہاں پر کہہ دیتے کہ اے حر جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو حر بن ریاحی کیا ہوتے؟ احساس کمتری کا شکار بن جاتے۔ اور رسول اللہ کی اولاد کسی کو احساس کمتری کا شکار کیوں بناتے؟ وہ رسول پاک کی اولاد، وہ آقا حسین جو احساس برتری کی دولت بانٹنے آئے تھے، وہ کسی کو احساس کمتری کا شکار کیوں بناتے؟ حر بن ریاحی سے فرماتے ہیں، اے حر بن ریاحی، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے اور حر کا معنی ہی ہوتا ہے آزاد، تو جہنم سے آزاد ہے۔ امام حسین کے طرف سے کربلا کے میدان میں یہ پہلا سپاہی امام حسین کے طرف سے یزید کے مقابلے میں اترا ہے۔ عمر بن سعد ابن زیاد، شمر بن جوشن، ان لوگوں نے سوچا کہ یزید یہ حسین کے طرف سے حر بن ریاحی سپاہی بن کر کے آیا ہے، اور حر کی طاقت کو ابن زیاد اور یزیدی لشکر جانتے تھے کہ اس کے پاس طاقت کتنی ہے۔ جب حسین کا سپاہی بن کر کے حر آیا میدان میں تو ابن زیاد نے 2 آدمیوں کو بھیجا حر کے مقابلے میں۔ امام حسین کا یہ سپاہی اس کو فی نار جہنم کر دیا۔ اسی طریقے سے 1 2 4 کر کے بھیجتے رہا، آخر میں
ابن زیاد کہنے لگا اے حور جب تم میرے خیمے میں رہتا تھا میرے لشکر پر رہتا تھا تو تمہاری طاقت اتنی تھی کہ ایک آدمی کے علاوہ دو آدمی سے لڑنے کی طاقت تمہارے پاس نہیں تھی. آج حسین کے طرف سے یزیدی کے مقابلے میں آیا ہے تو تیرے اندر طاقت کتنی ہے کہ ہمارے سپاہیوں کو تم مار رہے ہو, ہمارے سپاہیوں کو تم گرا رہے ہو. تو حر بن ریاحی نے کہا او ابن زیاد کان کھول کے سن لے, جب تک میں تمہارے ٹکڑوں پہ پلتا تھا میرے اندر طاقت یہ تھی کہ ایک سے دو آدمی سے میں لڑ نہیں سکتا تھا, لیکن آج حسین کے ٹکڑوں پہ پل کے آیا ہوں, حسین کا لشکر بن کے آیا ہوں, حسین کا سپاہی بن کر کے آیا ہوں, آج میری طاقت کا اندازہ تجھے نہیں ہوگا. اتنے میں ابن زیاد نے ایک بہت بڑا لشکر حور کے طرف بھیجتا ہے اور امام حسین کا پہلا سپاہی جام شہادت پی چکے. امام حسین اس لشکر کو, اس سپاہی کو اٹھا کے اپنے خیمے میں لائے. جنگ کا اعلان ہو گیا. عمر بن سعد نام کا ایک شخص تھا جو امام حسین کے طرف سب سے پہلا تیر چھوڑا اور تیر چھوڑ کر کے یہ اعلان کیا اے یزیدیو, یزید کے سامنے جا کے کہنا کہ سب سے پہلا تیر جو چھوڑا ہے وہ عمر بن سعد حسین کے طرف چھوڑا ہے. ذرا باپ کو دیکھیے اور بیٹے کو دیکھیے. بیٹا ہے جو امام حسین پر سب سے پہلا تیر کربلا کے میدان میں چھوڑا, اور باپ ہے ذرا کربلا کے میدان سے احد کے میدان میں آئیے تو باپ کا حال یہ ہے کہ رسول پاک پر جب دشمنوں نے تیر چلانا شروع کیا تو ہر آنے والے تیر کو عمر کا باپ سعد بن وقاص جو ہے ہر تیر کو اپنے سینے پہ روکتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک یہ آپ کا دیوانہ رہے گا تب تک آپ پر جان قربان کرتا رہے گا. باپ ہے عمر کا باپ, سعد بن وقاص نام ہے, صحابی رسول ہے. احد کے میدان میں دشمنوں نے جب میرے رسول پر تیر چلانا شروع کیا تو سعد بن وقاص اس تیر کو اپنے سینے میں لینا شروع کیا اور کہا یا رسول اللہ جب تک یہ آپ کا دیوانہ رہے گا تب تک آپ پر جان قربان کرتا رہے گا. لوگوں نے سوال کیا اے سعد بن وقاص اس تیر کو کمان سے بھی روک سکتے ہو, ڈھال سے بھی روک سکتے ہو, ہاتھ سے بھی روک سکتے ہو, سینے سے روکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سعد بن وقاص کہتے ہیں اے لوگوں تم کیا جانو محبت کس کو کہتے ہیں, عشق کس کو کہتے ہیں. اگر میں اس تیر کو ڈھال سے روکتا, اگر میں ہاتھ سے روکتا, اگر میں کمان سے روکتا تو پھر محبت کا انجام کیا ہوتا, عشق کا معاملہ کیا ہوتا. اس لیے رسول پاک پر ہر آنے والے تیر کو میں ڈھال سے نہیں روکتا ہوں, ہاتھ سے نہیں روکتا ہوں, اپنے سینے سے روکتا ہوں تاکہ محبت کا بھی امتحان ہو جائے اور عشق کا بھی امتحان ہو جائے. اسی کا بیٹا ہے عمر بن سعد, کربلا کے میدان میں سب سے پہلا تیر امام حسین کے طرف چھوڑ کے کہا اے لوگوں گواہی دینا کہ امام حسین کے خیمے پر, امام حسین کے اوپر سب سے پہلا تیر عمر بن سعد چلایا ہے. ذرا بیٹے کی بھی تقدیر دیکھیے اور باپ کی بھی تقدیر دیکھیے. باپ ہے سعد بن وقاص جو جنتی ہے اور بیٹا ہے عمر جو جہنمی ہے. یزیدی خیمے میں ہے, یزیدی لشکر میں ہے.